أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ مائدہ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 7 اور 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد کفر الذین، یقیناً کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، لقد یقیناً، یہ جہاں بھی آئے قرآن میں اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، تحقیقاً۔ لقد کفر الذین، یقیناً وہ لوگ کافر ہیں، قالو جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تو یہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، یعنی بعینہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ قل، تو آپ فرما دیجئے اے میرے نبی ان سے، فمن یملک من اللہ، پس کون مالک ہے، اختیار مند ہے، من اللہ اللہ کے سامنے، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کریں، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ ہلاک کر دے، وفات کر دے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، وامہ اور اس کی ماں کو یعنی مریم کو، ومن فی الارض جمیعا اور ان تمام مخلوقات کو جو زمین میں ہے، جمیعا سب کو یعنی جو بندہ خود اپنی ماں اور اپنے آپ کو فنا اور موت سے نہیں بچا سکتا، وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور اس کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، صرف اللہ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہی ہر چیز کا متصرف و مختار ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہود اور نصارہ نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ابنا ابن کی جمع، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اللہ کے بیٹے کی قوم ہے، یا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے بڑے معزز ہیں اور اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں، واحباؤہ اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ یا یہ کہ موجودہ انجیل میں کچھ ایسی باتیں اب بھی ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ان سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے سمجھتے ہیں۔ قل فلم یعذبکم، فرما دیجئے میرے نبی ان سے، فلم یعذبکم، پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یا فلم یعذبکم پس اس نے تمہیں کیوں عذاب دیا، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر تم محبوب ہو اللہ کے تو کوئی اپنے محبوب کو سزا نہیں دیتا، تو اللہ نے تم میں یعنی تمہارے بڑوں کو سزائے کیوں دی، ان سے بندر خنزیر کیوں بنائے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو، ممن خلق ان مخلوقات میں سے جو اللہ نے پیدا فرمائے، یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، ویعذب من یشاء اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اور اسی قانون کے اندر تم بھی ہو، تم میں بھی اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور یہی قانون سب کے لیے ہے، پھر تم میں محبوبیت کی شان کیوں کر ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور اس کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً تمہارے پاس آیا ہے ہمارا رسول، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کہ وہ تمہیں
کول کول کر بیان کرتا ہے علی فترت من الرسل، اس وقت کے رسولوں کا آنا موقوف ہو چکا تھا۔ فترت بمعنی انقطاع اور کٹ جانا، کہ رسولوں کا آنا منقطع ہو چکا تھا۔ فترت وقفے کو کہتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال گزرے تھے اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، کہ اللہ نے پھر احسان کیا اور ایک رسول بھیجا۔ ان تقولوا، کہ کہیں تم پھر یہ نہ کہو ما جاءنا، کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی آگاہ کرنے والا۔ فقد جاءکم، پس یقیناً اب آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر و نذیر، ایک خوشخبری دینے والا اور ایک آگاہی دینے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اے میری قوم یاد کرو اللہ کے احسان کو، علیکم جو اس نے تم پر کیا۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ جب تم میں بہت سے نبی بنائے، بہت سے پیغمبر بنائے۔ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، کہ حاکم قوم کا ہر فرد حاکم اور بادشاہ ہوتا ہے، اور محکوم اور غلام قوم کا ہر فرد محکوم اور غلام ہوتا ہے۔ تو تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دے کر ساری دنیا کا حاکم بنا دیا اور بادشاہ بنا دیا۔ وآتاکم، اور تمہیں دے دیا ما لم یؤت، وہ چیزیں تمہیں دے دی، وہ چیزیں لم یؤت احدا، جو نہیں دی تھی کسی ایک کو، من العالمین، مخلوقات میں سے، کہ تمہیں بڑی معجزات دی اور بہت ساری نعمتیں دی اور تم پر بڑی احسانات اللہ نے کی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اور فرمایا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ، جو اللہ نے لکھ دی ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی جس کے فتح کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے تمہارے لیے جہاد کی صورت میں۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم مت پھرو اپنی پیٹھوں پر، یعنی جہاد سے منہ نہ موڑو، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ لوٹو گے نقصان اٹھانے والے، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس سرزمین میں تو ایک بڑی جنگجو اور زبردست قوم ہے، یہ عمالقہ تھے جو بڑے طاقتور اور جنگجو لوگ تھے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس سرزمین میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ خود نکل جائے وہاں سے، یعنی ہم ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم ہی کچھ کرو ان کو نکالو۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، سو اگر وہ وہاں سے نکل جائے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، آیت نمبر 17 جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہے اور اس بات کے قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر آیا ہے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو عرش پر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں متشکل ہو کر زمین پر آیا، نعوذ باللہ، جیسے کہ عیسائیوں کے اندر یہ عقیدے تھے اور اب بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی قسم کے ساتھ ذات میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی یہ کہے، یا اللہ کی صفات کسی اور انسان میں کوئی مانے، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف صفات خداوندی کے قائل تھے، اور اس کی وجہ سے اس کو خدا سمجھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو وہ شامل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یہ فرما دیا کہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے نظریات اور عقائد یہ شرکی عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی بھی چیز کو شریک کرنا، چاہے وہ پیغمبر ہو یا کوئی اور ہو، یہ صراحتاً شرک ہے۔ اور پھر اس پر ایک دلیل اللہ نے یہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اپنے آپ کے اور اپنی ماں کے مالک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو موت اور فنا سے نہیں بچا سکتے، تو وہ کس طرح خدا ہو سکتا ہے؟ جس کو فنا ہے وہ خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، جس کو نہ ابتدا ہو نہ انتہا، اول بھی وہ ہو آخر بھی وہ ہو۔ تو یہ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی
کہ ہر ابتدا اور انتہا اسی کے ذات پر ہو، وہی خالق ہو، وہی مالک ہو، وہی رازق ہو، وہی سب کو زندگی دینے والا ہو، سب کی موت کا وہی مالک ہو۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور کسی مخلوق میں نہیں ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں سے ان پر اپنی برتری کا اظہار کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنی قوم اور اپنے لوگوں پر اپنی عزت کا سکہ بٹھا لیا تھا، اور اس طرح ان کے مال اور دولت کو ہڑپ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی بھی تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہے، تم بھی عام انسانوں کی طرح ہو، تمہارے لیے بھی وہ قانون ہے جو باقی لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی الگ مقام نہیں ہے، بلکہ تم میں سے جو نیکوکار ہوگا اور ایمان لائے گا اللہ اس کو بخشے گا، اور جو کوئی کفر کرے گا اور بدعملی کرے گا اس کو عذاب دے گا۔ سزا و جزا کا جو قانون سب کے لیے ہے وہی تمہارے لیے بھی ہے۔ آیت نمبر 19 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں بھیجا کہ رسولوں کا آنا موقوف ہو چکا تھا، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ عذر نہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر یہ عذر ختم کر دیا۔ آیت نمبر 20 میں اور 21 میں صحابہ کرام کو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جہاد کا انکار کا واقعہ بتا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ عن قریب تم پر بھی ایسے مراحل آئیں گے، تم بھی جہاد کرو گے، تو اگر تم بھی بنی اسرائیل کی طرح جہاد سے منہ پھیرو گے تو تم بھی نقصان اٹھاؤ گے اور ذلیل ہو جاؤ گے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد دلائی اور پھر ان سے کہا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے، مراد شام یا بیت المقدس اور فلسطین یہی سرزمین ہے۔ اب تو جغرافیائی حدود الگ ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت یہی زمین تھی کہ اللہ نے اس کا فیصلہ تمہارے لیے کر دیا، لہذا جاؤ اور وہاں پر قابض قوم سے جہاد کرو تو اللہ تمہیں فتح دے گا۔ لیکن انہوں نے وہاں پر جانے سے معذرت کی اور کہا کہ ہم تب تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ پھر آگے کچھ اور بھی اس ضمن میں واقعات ہیں اور ان کی کچھ اقوال ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عیسائیوں کے جو عقیدے ہیں تثلیث کے یا نعوذ باللہ الوہیت مسیح علیہ السلام کے، یہ کفری اور شرکی عقائد ہیں، اور اس سے ان کو بچنا چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی اس طرح کے عقائد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ خصوصی بات تھی جو آج کے سبق میں ہے، باقی سبق آسان ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔